قرآن کریم میں جس کرسی کا ذکر آیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم، تاریخ سے رائے چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس بات سے آگاہ کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدسہ کی سب سے عظیم آیت مبارکہ کا مقام کس آیت مبارکہ کو دیا اور اس میں کرسی سے مراد کیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ قرآن کریم میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے۔ میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بار بار پوچھنے پر میں نے عرض کی یہ آیت الکرسی ہے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ پھر فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کی قیامت کے دن زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے اور یہ عرش الہی کے پایا کے پاس اس کی پاکیزگی بیان کرے گی۔ اس روایت کو مصنف عبدالرزاق نے روایت کیا ہے۔ امام مسلم نے بھی اسے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آیت الکرسی کو حضرت جبرائیل امی علیہ السلام 70,000 ملائکہ کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور وحی تشریف لائے تھے۔ محققین، علماء اور اہل اللہ کے نزدیک جنات کے خلاف یہ آیت مبارکہ سب سے بڑا ہتھیار ہے اور جنات سب سے زیادہ اسی آیت مبارکہ سے یعنی آیت الکرسی سے ڈرتے ہیں اور اس کے پڑھنے والے کے قریب نہیں جا سکتے۔ آیت الکرسی کے فیض و برکات، انوارات کے بارے میں ہم کسی اور ویڈیو میں بیان کریں گے۔ یہاں پہ ہم آیت الکرسی میں جو بیان ہوا ہے ایک کرسی کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی دوسری سورہ مبارکہ سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 255 یہ ہے، یعنی آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے، زندہ ہے، سب کو زندہ رکھنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے؟ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے، اور وہ نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے۔ سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو، اور نہیں تھکاتی اسے زمین و آسمان کی حفاظت، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ اس آیت مقدسہ میں بیان ہوا ہے کہ سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 میں درج ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہاں کرسی سے مراد علم ہے، اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کرسی اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے اور عرش کی مقدار کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اگر ساتوں زمینوں اور آسمانوں کو پھیلا دیا جائے اور پھر ان کو آپس میں ملا دیا جائے تو یہ سب کرسی کے مقابلے میں ایسے ہوں گے جیسے چٹیل میدان میں ایک حلقہ۔ اور ایک روایت ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ ساتوں آسمان اس طرح ہیں جیسے ایک ڈھال میں 7 درہم۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرش کے مقابلہ میں کرسی ایسی ہے جیسے لوہے کا ایک چھوٹا سا حلقہ چٹیل میدان میں ہو۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرسی کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہیں جس طرح ایک چٹیل میدان میں پڑا ہوا ایک حلقہ، اور عرش کو کرسی پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح چٹیل میدان کو اس حلقہ پر۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جنت میں داخل ہونے کی دعا کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو سما رکھا ہے، اور اس کی اس طرح آواز آتی ہے جس طرح تمہیں پالان کی۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ بھی درج ہے کہ بعض روایات میں قیامت کے دن فیصلہ کے لیے کرسی کا رکھا جانا بھی منقول ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کرسی ہی عرش ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ کرسی اور چیز ہے اور عرش اور، کیونکہ عرش کرسی سے بہت بڑا ہے، جیسا کہ مذکورہ بالا آثار و احادیث میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے جو احادیث مبارکہ بیان کی ہیں، جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں کرسی کے ساتھ وہی نسبت رکھتی ہیں جس طرح ایک حلقہ، یہاں حلقہ سے مراد انگوٹھی ہے کہ جس طرح ایک انگوٹھی صحرا میں پڑی ہوئی ہو، عرش کو کرسی پر وہی فضیلت حاصل ہے جس طرح اس صحرا کو اس انگوٹھی پر فضیلت حاصل ہے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اس کرسی کے ہر پائے کی لمبائی ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے اور وہ عرش کے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ اس کرسی کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، ہر فرشتے کے 4 چہرے ہیں، جس کے قدم اس چٹان میں ہیں جو 7ویں زمین کے نیچے ہے، جس تک 500 سال کی مسافت ہے۔ فرشتہ سید البشر حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں ہے، وہ لوگوں کے لیے 1 سال سے دوسرے سال تک رزق کا سوال کرتا ہے۔ ایک فرشتہ چوپاؤں کے سردار کی صورت میں ہے جو بیل ہے، وہ چوپاؤں کے لیے 1 سال سے دوسرے سال تک رزق کا سوال کرتا ہے، جس کے چہرے پر زخم ہے۔ یہ اس وقت سے ہے جب سے انسانوں نے بچھڑے کی عبادت کی۔ ایک فرشتہ درندہ کے سردار کی صورت پر ہے جو شیر ہے، جو 1 سال سے دوسرے سال تک درندوں کے لیے رزق کا سوال کرتا ہے۔ ایک فرشتہ پرندوں کے سردار کی شکل پہ ہے جو کہ گدھ کی شکل میں ہے، جو پرندوں کے لیے 1 سال سے دوسرے سال تک کے لیے رزق کا سوال کرتا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتوں اور کرسی اٹھانے والے فرشتوں کے درمیان 70 حجاب تاریکی کے اور 70 حجاب نور کے ہیں۔ ہر حجاب کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کرسی کو اٹھانے والے عرش اٹھانے والوں کے نور سے جل جاتے۔ اور کرسی دراصل اسی چیز کو کہتے ہیں جس پر بیٹھا جائے اور بیٹھنے والے سے کرسی کی کوئی جگہ نہ بچے۔ گویا یہ کرسی کی طرف منسوب ہے، جس کا معنی بعض چیز کو بعض کے ساتھ ملانا ہے۔ کرسی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ایسے ہی ہے جس طرح عرش کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، اسی طرح بیت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، گویا اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی انواع میں سے ایک نوع اس کے ساتھ خاص ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو انہوں نے روایت کی ہے، اس سے یہ معنی سمجھ میں آتا ہے کہ کرسی آسمانوں کو محیط ہے اور عرش کرسی کو محیط۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ کرسی آسمانوں کے اوپر ہے اور عرش کرسی سے بھی اوپر ہے۔ ان میں سے بعض کا بعض کو محیط ہونا تقاضا کرتا ہے کہ تمام ہی گولائی میں ہوں، یعنی گول ہوں۔ اس وجہ سے بعض نے کہا کہ کرسی 8واں فلک ہے اور عرش 9واں فلک ہے، یعنی آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 7 آسمان ہیں، پھر کرسی ہے اور پھر اللہ رب العالمین کا عرش ہے۔ حوالہ تفسیر مظہری جلد نمبر 1۔ اور آخر میں ہم شیخ دارالاحسان فیصل آباد کے مشہور صوفی بزرگ قطب الاقطاب حضرت ابو انیس محمد برکت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جو کہ مقالات حکمت والیوم 10 یعنی جلد نمبر 10 میں آیا ہے، اور اس فرمان کا نمبر یعنی مقالہ نمبر 7702 ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین بادشاہوں کے بادشاہ یا حی یا قیوم کی کرسی پر رونق افروز رہتے ہیں، یا حی یا قیوم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔